غامدی صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ سیاست کیا ہے؟ ہم سیاست کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یا سیاست انسانی تہذیب میں اور انسانی زندگی میں کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ اس کا کچھ پس منظر اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو۔ انسان کو جب بحیثیت انسان آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے، حادثہ میں واوین میں استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی نعمت دے کے بھیج دی ہے۔ اس کو آپ نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، نعمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ارادہ اور اختیار اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم نے جب اس کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ ارادہ و اختیار جہاں پایا جائے گا وہاں اس کا سوء استعمال بھی ہوگا، یہ اس کی فطرت ہے۔ فرشتوں نے جو یہ پہلا مکالمہ کیا ہے وہ بھی اسی کا اطلاق ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ جب آپ ارادہ اور اختیار دے کے اور پھر زمین کا اقتدار دے کے ایک ہستی کو پیدا کر رہے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد برپا ہو جائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہے گا۔ تو یہ ارادے اور اختیار کے سوء استعمال کو روکنے کے لیے انسان کو بالکل ابتدائی سے ایک نظم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ نظم کسی نہ کسی درجے میں اس زمانے میں بھی وجود میں لانا پڑا ہے جب انسان ابھی ہنٹرز گیدرز کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کوئی پھل درختوں سے توڑ لیے، کھا لیے، کسی جانور کو مار لیا، اس کو پکا لیا، اس زمانے ہی سے یہ ابتدا ہو گئی۔ تو پہلے ایک چھوٹی سی برادری کا، پھر آہستہ آہستہ قبیلے کا نظم وجود میں آنے لگ گیا۔ جب بھی کوئی اس طرح کا نظم وجود میں آئے گا یا کوئی ادارہ ہوگا تو اب یہ نظم یا یہ ادارہ یہ تنظیم کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو معاشرے کی سیاسی تنظیم سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے ارادے اور اختیار کے سوء استعمال سے جو چیز پیدا ہوئی، جب ہم نے اس کا ازالہ کرنا چاہا اور اس ازالے کے لیے ایک عمل کی ابتدا ہوئی، تو اب یہ سارا عمل اپنی ابتدا سے لے کر موجودہ زمانے کی منظم ریاست، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ریاست کے عالمی نظم تک یہ سیاست ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوء استعمال، ارادے کے سوء استعمال کی قید لگائی ہے، تو کیا اس سے یوں لگتا ہے کہ سیاست یا نظم معاشرت جو بھی ہوگی وہ ڈیوائن ہوگی، الوہی ہوگی؟ کیونکہ سوء استعمال، کون سا ارادہ ٹھیک ہے کون سا ارادہ غلط ہے، اس کا فیصلہ عمومی طور پر انسان کریں گے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے، سیکولر سیٹ اپ ہونا چاہیے، یا یہ کوئی الوہی ہونا چاہیے؟ ہر حال میں انسان کرے گا، یہ مسئلہ انسان کو پیدا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی وقت رہنمائی فرما دیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ مسئلہ مجھے پیدا ہوا ہے، اور انسان ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جو مسئلہ اس کو پیدا ہوتا ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے بھوک لگی، اس نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کری، اس کے اندر جنس کی جبلت تھی، اس نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر تفوق اور برتری کی ایک جبلت کام کرتی ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب دیکھا گیا کہ رہ رہے تھے، بہت اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، کسی ایک آدمی کو کچھ سوجھ گئی، کوئی کسی پر عشق سوار ہو گیا، کسی پر کوئی چیز چھیننے کا کوئی دائیا پیدا ہو گیا، تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو نظم کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی اب کیا کیا جائے؟ اگر تو سارے لوگ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر زندگی بسر کر رہے ہوں، کہیں تجاوز کا کوئی امکان نہ ہو، جو حدود متعین ہیں انسانی فطرت کے اندر، جن کا شعور ہمارے اندر ہے، ہم ان کی خلاف ورزی کبھی نہ کریں، لیکن کرتے ہیں۔ جب کرتے ہیں تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب کوئی نظم پیدا کی، یہ ضرورت ہمارے اندر سے اٹھی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا عرض ہے جس طریقے کا عرض ہمارے لیے اپنی دوسری جبلتوں کی تسکین کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی الوہی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے ایک سیاسی نظم بنا کر ڈال دیا گیا ہے۔ جو خاندان کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے نتیجے میں ناگزیر ہو گیا۔ یعنی اگر وہ فیصلہ کر لیتے کہ جو انہوں نے مخلوقات پیدا کرنی ہیں، ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں اختیار کریں گے جو اب انہوں نے اختیار کیے، یا مثال کے طور پر انسان کے لیے یہ طریقہ نہیں اختیار کریں گے، آپ درختوں سے توڑ کے بچے لے آئیں گے تو مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ تو مسئلہ پہلے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا یا تو وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کے تحت حل کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو ایک نظام خود اللہ ہی بنائیں گے تو کچھ ہوگا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب مسئلہ ہمارے اندر سے پیدا ہوا تو اسی وجہ سے آپ ریاست کے ادارے کو اگر دیکھیں تو وہ مختلف شکلوں میں دنیا میں پیدا ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی ایک متعین صورت نہیں ہے۔ تو اپنی ذات میں تو یہ جتنا عمل ہے
یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے آپ معیشت کی جدوجہد کرتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں، جس طرح آپ پہیہ ایجاد کرتے ہیں، آپ نے کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی، اس کا عرش تو اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا ہوا ہے اندر، اس کے دائیات بھی اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے، ان کی تسکین کا جذبہ بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے، وہ عقل بھی اسی خدا کی دی ہوئی ہے جس سے آپ اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی الوہی منصوبہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ آسمان سے بتایا جائے گا کہ از راہ کرم آپ ایک ریاست بنا لیں، آپ ایک قبیلہ بنا لیں، یہ چیز نہیں ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا تو وہاں پر بھی اس کو فطرت کے اظہار ہی کے اسلوب میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی جس طریقے سے میرے اندر بھوک کا ظہور ہونا ہے اور میں نے تگ و دو کرنی ہے کہ مجھے اسے مٹانا ہے، میرے اندر حصے ذائقہ رکھی گئی ہے، میں تگ و دو کروں گا کہ میں اس کی تسکین کروں۔ بالکل اسی طرح سوء استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل میرے مسائل ہیں، میں نے ان کو حل کرنے کے طریقے نکالنے ہیں۔